مسافروں کی میزبانی نہ کریں تو یہ مسافر تو راستے میں مر جائیں گے، کیونکہ ہماری طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، نہ تو اس طرح سے کوئی ہوٹلیں ہوتی تھیں، نہ ریسٹورینٹس ہوتے تھے، نہ ہی اپنے گھر سے سامان منگانا آسان ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو زکوٰۃ کی مدیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک زکوٰۃ کا مستحق کس کو کہا گیا ہے؟ وابن السبیل، کی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو مسافر گھر سے اپنے گھر میں امیر ہوگا، لیکن جب سفر میں ہوتا تھا نا تو وہ غریب ہو جاتا تھا، اس کو اگر کھلائیں گے پلائیں گے نہیں تو وہ مر جائے گا۔ تو انہوں نے مانگا کہ ہم کو کھانا دو، بھائی اس کا مسافر کا یہ حق ہوتا ہے، مہمان کا یہ حق ہوتا ہے۔ انہوں نے جو طلب کیا کھانا دو ہم کو، تو یہ کوئی سوال کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے کہ جیسے حدیثوں میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ تو مسافر کا حق ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ 3 دن کم از کم اس کا حق ہے کہ اس کی ضیافت کی جائے۔ یہ جو حدیثوں میں آپ دیکھتے ہیں نا مہمان کی ضیافت سے متعلق حدیثیں، تو یہاں مہمان سے مراد کون سے مہمان؟ یہ اسی طرح کے مہمان جو سفر پر نکلا ہوا کوئی قافلہ ہے اور وہ آپ کی بستی میں آیا ہے، تو اب اس کی ضیافت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پرانے زمانے میں انہی لوگوں کو مہمان کہا جاتا۔ اب ہمارے یہاں عام طور پہ تو ہمارے وہ مہمان آتے ہیں نا جو ہمارے پہچان کے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو مہمان آیا کرتے تھے وہ اس طرح کے مہمان ہوتے تھے، مسافر ٹائپ ہیں، کہیں سے اپنے علاقے سے نکلے تھے، اب مکہ سے نکلے ہیں اور ان کو دور کہیں یمن میں یا شام میں جانا ہے سفر کر کے، تو راستے میں کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ ان کا 2-3 لوگ اگر نکلے، جیسے بڑے بڑے قافلے نکلتے تھے تو کھانے کا انتظام کر کے نکلتے تھے، خاص طور پہ جو فوجیں ہوتی تھی تو اپنے ساتھ وہ پورا کھانے پینے کا انتظام کر کے لے کر کے جاتی تھیں۔ لیکن جیسے 2-4 لوگ نکلے ہیں تو اپنے پورے سفر کا، اور مہینہ مان لیجیے 6 مہینہ، سال بھر کے سفر، اس طرح کے بھی سفر ہوتے تھے، تو پورا 1 سال اور 6 مہینے کا راشن ساتھ میں لے کر کے نہیں نکل سکتے تھے۔ تو ان کا پورا ڈیپینڈنس اسی پر ہوتا تھا کہ الگ الگ بستیوں میں جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں پر لوگ ان کی ضیافت کا انتظام کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، اور پھر ان کا رخت سفر باندھ کر کے زیادہ راہ ان کو دے کر کے کھانے پینے کا سامان دے کر کے ان کو رخصت کریں۔ تو یہ ان کا حق ہوتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے جو بستی والوں سے کہا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ، تو یہ ان کا حق تھا۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ راستے میں سفر میں تھے اور ایک قبیلے کے پاس گزرے اور قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری ضیافت کرو، اور قبیلے والوں نے منع کر دیا، اور اس کے بعد جب قبیلے کے اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں رقیہ جانتا ہوں کروں گا، لیکن بدلے میں آپ کو اتنی بکریاں مجھے دینی پڑیں گی۔ تو وہاں پہ بھی وہی صورتحال تھی کہ بھائی یہ لوگ سفر میں تھے، مسافر کو اگر بستی والے کھانا نہیں کھلائیں گے تو مسافر کہاں کھانا کھائے گا؟ کیسے؟ وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اس کے پاس کوئی سورس ہی نہیں ہے۔ تو اس کا حق تھا کہ اس کو کم سے کم 3 دن کھانا کھلایا جائے۔ تو بہرحال تو یہ استطعامہ انہوں نے طلب کیا ضیافت سے، ان سے کھانا طلب کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ ضیافت سے بنائے۔ وہ نے کہا حدیثوں میں جو ضیافت کا لفظ آتا ہے کہ اپنے مہمان کی اچھی میزبانی کرے، حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہاں مہمان سے ایسے ہی مہمان مراد ہوتے تھے، یہ اجنبی لوگ ہوتے تھے۔ دیکھیے اپنے گھر کا، اپنے رشتہ دار بھائی بندو کوئی آئے، اس کی ضیافت انسان کی طبیعت پر اتنی بھاری نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک دم ہی اجنبی آدمی آیا ہے تو اس کی ضیافت ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اور اب تو یہ سلسلے ختم ہو گئے، ورنہ پہلے شہروں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی کسی، پہلے اتنے سرائے خانے نہیں ہوتے تھے اور اتنے ٹھکانے نہیں ہوتے تھے، تو ہوتا یہی تھا کہ کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، کسی محلے میں آیا ہے، کسی علاقے میں آیا ہے، تو اس کو ضرورت ہوتی تھی کہ اس کو کھلائے پلائے۔ خاص طور پہ دیہات میں تو ہوٹل بھی نہیں ہوتے، تو کوئی اجنبی اگر آدمی آ گیا، جیسے ابھی میں کہیں کسی گاؤں میں تھا تو ایک صاحب نے کسی سخی آدمی کے بارے میں بتایا جو وفات پا چکے تھے، کہ مسجد میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو ان کا مطالبہ ہوتا کہ میں اپنے گھر لے جا کر کے ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ اجنبی لوگ ہوتے تھے جن کی ضیافت کی جاتی تھی۔ تو ابوا یضیفوہما، تو ان بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کی ضیافت نہیں کریں گے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو وہاں پر اب انکار کر دیا تو یہ لوگ چلے آئے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، وہاں پر ایک دیوار کو دیکھا جو گرنا ہی چاہتی تھی، فاقامہ، تو اس کو کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس کا بدلہ لے سکتے تھے، کہ انہوں نے ایک تو ہم کو کھلایا نہیں، پھر ان کی دیوار گرنے جا رہی تھی تو آپ نے دیوار درست کر دی، تو آپ کو کم سے کم دیوار صحیح کرنے کا اجرت لے لینی چاہیے تھی۔ آپ ایسے ہی خالی ہاتھ جا رہے ہیں، نہ ان سے ضیافت لی نہ ان سے اجرت لی۔ قال لو شئت، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
اگر آپ چاہیں تو اس سے ان کا بدلہ لے سکتے تھے، ان کا اجر کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ یہاں پہ یرید ان ینقض، ارادے کی نسبت جو ہے نا وہ دیوار کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ دیوار ایک بے جان چیز ہوتی ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے۔